ہم جب بھی قرآن پڑھیں کچھ باتوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ نمبر 1، قرآن پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ نمبر 2، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 3، جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو فرشتے آ کر ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 4، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بس اتنی باتوں کا آپ خیال رکھیں، پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کی تنہائی جس طرف آپ کو مائل کرتی ہے، بس وہی آپ کے اندر کی حقیقت ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز کا رہ جانا ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو، پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔ درد اگر اللہ سے بانٹ لیں تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا اور چاندی نہیں، بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے احسانات ہمارے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی گھر کی تباہی ہے۔ میاں بیوی میں محبت، گھر پر اللہ کی رحمت ہے۔ عورت کا سب سے اچھا دوست اس کا شوہر ہے، اور مرد کی سچی ہمدرد اس کی نیک بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی یہ چاہے کہ مصیبت و مشکلات اور تکلیف دہ حالت میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے کشادگی اور فروغی کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ کن چیزوں کی وجہ سے غریبی آتی ہے؟ نمبر 1، نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنے سے۔ 2، مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے۔ 3، صبح سورج نکلنے تک سونے سے۔ 4، استنجا کرتے وقت باتیں کرنے سے۔ 5، مہمان آنے پر ناراض ہونے سے۔ 6، قبرستان میں ہنسنے سے۔ 7، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے۔ 8، دانت سے ناخن کاٹنے سے۔ 9، ٹوٹی کنگھی استعمال کرنے سے۔ تمہارا بہترین دوست تمہارا اللہ ہے، جو بغیر کچھ کہے تمہارے حال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس رب کو تمہاری دعا رد کرنی ہوتی تو وہ تمہیں تہجد کی راہ نہ دکھاتا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش نہ ہوا کرو، ممکن ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے۔ صحیح بات اور درست لہجہ مخاطب کو اپنی طرف ایسے کھینچتا ہے جیسے گلاب کا پھول تتلیوں کو۔ عورت کو جتنی آزادی چاہیے تھی میرا اسلام وہ دے چکا ہے، اب جو اسے چاہیے وہ آزادی نہیں بے حیائی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی دوسرے کی ذرا سی بھی زمین ناحق سے لے لی، اس کو قیامت کے روز 7ویں زمین تک دھسا دیا جائے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہل ہے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں ہے، تو فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے، قیامت میں اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امتی نہیں۔